احترام دوستو، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہے۔ گزشتہ مہینہ جمادی الثانی آپ حضرات کی خدمت میں آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے سسر اسلام کے پہلے خلیفہ یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، وفات، شان اور منقبت تفصیل سے بیان کی۔ رجب المرجب کے مہینے میں بے شمار اسلامی تاریخی واقعات پیش آئے ہیں۔ انہی واقعات کے اندر سے سب سے بڑا واقعہ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا، معراج پہ تشریف لے جانا، اللہ رب العزت کے آمنے سامنے بیٹھ کر رب ذوالجلال کی زیارت کرنے کا واقعہ ہے۔ یہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میرے اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہی مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میرے آقا کے پیارے صحابی خال المسلمین امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم انتقال ہے۔ اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میرے اور آپ کے پیارے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی جناب سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن اور امام حسین کے بابا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ اسی مناسبت سے ہم آج کے خطبے میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، منقبت اور زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے، کیونکہ ہماری عادت ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر اسلامی مہینہ یا انگریزی مہینے کے اعتبار سے کوئی بھی اہم واقعہ ہو، تاریخی واقعہ ہو، اسلامی واقعہ ہو، ملک پاکستان کی تاریخ ہو، تاریخ اسلام ہو، جو بھی بات موقع کی مناسبت سے آ رہی ہو، ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات کے علم کے اندر اسلام کی عظیم شخصیات کا تعارف بھی آ جائے، اور اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کی تاریخ اور جو بھی اہم شخصیات ہیں ان کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ حضرات محترم، آپ اندازہ کیجئے کہ گزشتہ مہینہ پہلے خلیفہ کا یوم وفات تھا، ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ اب اسلام کے چوتھے خلیفہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش غالباً 13 رجب المرجب کو ہے۔ اس حیثیت سے ہم ان کی زندگی کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے، نہ ہم نے پہلے خلیفہ کو چھوڑا، نہ ہم نے چوتھے خلیفہ کو چھوڑا، نہ ہم نے یہ فرق بیان کیا کہ ابو بکر میرا ہے علی میرا نہیں ہے، اور نہ ہم یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ علی میرا ہے اور ابو بکر میرا نہیں ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم اہل السنت والجماعت یہ بات کہتے ہیں اور اپنے اقوال، افعال اور اعمال سے بتاتے ہیں، علی بھی ہمارا ہے اور ابو بکر بھی ہمارا ہے۔ ہم ان دونوں سے پیار کرنا، دونوں سے عقیدت رکھنا، دونوں کی زندگی بیان کرنا، دونوں کی شان بیان کرنا، دونوں کی منقبت بیان کرنا، یہ اپنے ایمان کا حصہ اور جز سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ اور ہم جز سمجھتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی ایک کے ساتھ محبت کی انتہا کر دو اور دوسرے کے ساتھ محبت کو چھوڑ دو، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ابو بکر ہمارے سر کا تاج ہے، اسی طرح رب کعبہ کی قسم علی ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ ہم جس طرح سمجھتے ہیں کہ ابو بکر سے بغض رکھنے والے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، رب کعبہ کی قسم ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو علی سے محبت نہ رکھے ایمان اس کا بھی کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کے کمال کے
کے لیے میرے آقا کے ہر ایک صحابی سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، اقتدا کرنا، اپنے لیے پیشوا اور رہنما سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور ہم کیوں فرق بیان کریں جب میرے آقا نے ہی کوئی فرق بیان نہیں کیا؟ میرے آقا نے مطلقاً بیان فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ابو بکر سے لے کر علی تک، علی سے لے کر آخری صحابی تک، تمام کے تمام وہ سب کے سب کیا ہیں جناب والا؟ وہ مرجع الخلائق ہیں، سب کے سب ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اسی طرح میرے اللہ نے بھی قرآن پاک کے اندر کوئی فرق نہیں بیان کیا، مطلقاً بیان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جتنے بھی صحابی ہیں ابو بکر سے لے کر پیغمبر کے آخری صحابی تک، سب کے سب میرے اللہ سے راضی ہیں اور میرا اللہ سب سے راضی ہے۔ اس لیے ہم الحمدللہ سب سے محبت رکھتے ہیں۔ البتہ اب چونکہ موقع آج کا رجب کے مہینے کے حوالے سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش بنتا ہے، اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جناب علی المرتضیٰ کی شان بڑی بلند ہے، مقام بڑا بلند ہے، عظمت والے ہیں، عزت والے ہیں، رفعت والے ہیں۔ ان کی شان کے لیے ایک ایک پہلو بیان کرنا الگ بات ہے۔ علی کی شان کے لیے اتنی بات ہی ایمان والوں کے لیے کافی ہے کہ علی وہ ہے جس کی تربیت میرے آقا نے بچپن سے فرمائی ہے۔ آج ہم اگر کسی اللہ والے کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں نا، کسی بزرگ کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں، کسی بزرگ کی صحبت میں 1 دن 2 دن رہ لیں تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں میں فلاں بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، الحمدللہ مجھے سعادت ہے میں فلاں بزرگ کے پاس 2 دن ٹھہرا ہوں، الحمدللہ مجھے یہ سعادت ہے میں نے فلاں بزرگ کے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم کائنات میں میرے پیغمبر سے بڑا کوئی بزرگ آیا ہی نہیں ہے، نہ میرے پیغمبر سے بڑا کوئی بزرگ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ قربان اس عظیم شخصیت پر جو 5 سال کی عمر میں ہی میرے آقا کی آغوش تربیت میں چلے گئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، جناب ابو طالب کے عبد مناف ان کا اصل نام ہے، کنیت ابو طالب ہے، ابو طالب کے نام سے معروف ہے۔ یہ کافی ساری ان کی اولاد تھی، کثیر العیال تھے، قلیل المال، پیسے رزق بڑا کم تھا۔ اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ یہ معذور تھے، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، زیادہ محنت مزدوری نہیں کر سکتے تھے، عطر کی دکان کھولی تھی، اسی سے اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے۔ البتہ قلیل المال ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی اولاد کو تقسیم کر دیا تھا، کوئی بچہ کسی کو دیا، کوئی بچہ کسی کو دیا، وہ پرورش کرتے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جناب ابو طالب نے علی المرتضیٰ کی تربیت سونپی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی 5 سال کی ٹوٹل عمر ہے، میرے آقا کی آغوش تربیت میں آگئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سے باپ کے تربیت کا جو فریضہ تھا وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا ہے، اور ماں کی تربیت کا جو حصہ ہے خدا کی قسم کائنات کی اس عورت نے نبھایا ہے جس کے لیے میرے اللہ نے آسمان سے اپنے سلام بھیجے ہیں۔ وہ عورت جو میرے آقا کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے، زمانہ اسلام سے بھی پہلے، جن کا لقب طیبہ طاہرہ تھا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو نام رکھنے کے بارے میں بڑے عجیب اقوال۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس مقام پر ہوئی۔ محدثین نے بڑی تحقیق کی ہے، مشہور یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ بعض نے دوسرے اقوال بھی لکھے، بہرحال یہ ایک الگ ان کی فضیلت یا عظمت، یہ الگ ایک ٹاپک ہے، یہ علمی موضوع ہے، یہ ابحاث اس کے اندر کافی ساری ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پھر کسی موقع پر ذکر کروں گا۔ اتنی بات سمجھئے کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا جب بچہ پیدا ہوتا وہ اس کا نام اپنے آبا کے نام پر رکھتے تھے، باپ دادا کے نام پر۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھیے کہ فاطمہ نام بڑا پیارا ہے۔ یہ فاطمہ حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، حضرت علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور حضرت علی کی بیوی کا نام فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ بہرحال ایک تفصیل ہے، بڑی عظمت والا نام ہے۔
جب پیدا ہوئے والدہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نام اپنے ابا کے نام پر، نانا کے نام پہ رکھوں گی۔ اسد کا معنی شیر ہے۔ شیر حضرت علی کا ایک لقب ہے حیدر۔ حیدر اور شیر ایک ہی چیز کا نام کیوں رکھوں گی؟ حیدر اور شیر کا معنی ہوتا ہے دشمن پر حملہ کرنے والا، یلغار کرنے والا، دشمن کے اوپر جناب والا ایک انداز سے حملہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنے والا۔ عرب لوگ تھے، جنگجو لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے، نام ایسا رکھنا چاہتے تھے کہ اس کے نام سے بھی کفر کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے، نام سے بھی مخالف کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے۔ حضرت علی کا نام ماں نے رکھا اسد، ماں نے رکھا حیدر کرار۔ جب علی میرے آقا کی آغوش کے اندر آ گئے، اسلام قبول کر لیا، میرے آقا نے ایک مرتبہ مسکرا کے فرمایا نہیں، تیرا نام حیدر نہیں، تیرا نام علی ہے، اس لیے کہ علی کا معنی علو والا، علی کا معنی عظمت والا، علی کا معنی بلند والا، علی کا معنی اونچا ہونا۔ علی تو وہ ہوگا جو دشمن کے اوپر چڑھتا چلا جائے گا، جو دشمن کے اوپر یلغار کرتا چلا جائے گا، تو آگے بڑھتا چلا جائے گا، تیرے قدم میرا رب کبھی پیچھے نہیں ہٹنے دے گا۔ اس لیے حضرت علی المرتضی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لقب المرتضی، نام علی، لقب حیدر کرار، اور علی المرتضی، المرتضی بھی لقب ہے۔ یہ بھی رکھنے کی بہت بڑی خوبصورت وجہ بیان فرمائی۔ مرتضی کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، حضرت علی چنے ہوئے ہیں اس رب کی جانب سے بھی، محمد عربی کی جانب سے بھی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علی کیسے چنے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم تاریخ کے جھروکوں میں اگر غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ سب سے پہلا شخص قریش کے اندر جس نے بچپن کے اندر پیغمبر کا کلمہ پڑھا، یہ شخصیت جو چنی ہوئی ہے اس کا نام علی المرتضی ہے۔ قریش کے اندر سب سے پہلے وہ شخصیت جس نے کھڑے ہو کر کانپتی ٹانگوں سے، کمزور بدن سے کھڑے ہو کر کہا تھا پیغمبر آپ قدم بڑھائیے، آپ کے ساتھ کوئی چلے نہ چلے، میں علی آخری خون کے قطرے تک آپ کا سہارا بن کے دکھاؤں گا۔ علی المرتضی وہ ہیں کہ جن کو میرے آقا نے اپنی لخت جگر کے نکاح کے لیے چنا ہے۔ علی المرتضی وہ ہیں جن کو میرے اللہ نے حسن اور حسین کے بابا بننے کے لیے چنا ہے۔ جناب علی المرتضی کی شان ہے اور میرے آقا نے چنا کیا۔ آپ دیکھیے ذرا اندازہ غور کیجئے، ایک امانت میرے رب کی ہے اور ایک امانت میرے پیغمبر کی ہے۔ اللہ کی امانت کیا ہے؟ جناب والا کائنات کی دھرتی کے اوپر سب سے عظمت والی ذات آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے جی؟ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ہجرت کی رات ہے، پیغمبر اکیلے نہیں جانا۔ اللہ کس کو ساتھ لے جاؤں؟ کہا جاؤ ابو بکر کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اللہ ابو بکر کو، ہاں گویا یوں کہنے دیجئے نا، میرا رب گویا آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہ رہا تھا، اس دھرتی پر میرے پیغمبر کا سب سے بڑا اگر کوئی محافظ بن سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور ادھر دیکھیے آپ علیہ السلام جب جانے لگے تو مشرکین کی کافی ساری امانتیں میرے آقا کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ آقا سوچتے ہیں کس کو امانت کے لیے میں منتخب کروں، کون سی شخصیت ہو کہ جس کے لیے میں یہ امانتیں سپرد کر کے کہوں کہ رات میرے بستر پہ تو نے سونا ہے، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا قبا کے مقام پر، میں محمد عربی تجھے ساتھ لے کر مدینے میں داخل ہوں گا۔ تو مجھے کہنے دینا رب کعبہ کی قسم، وہ جس کے ہاتھ میں میرا رب اپنی امانتیں سپرد کر دیتا ہے اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، اور وہ جس کو میرا پیغمبر اپنی امانتیں دے کر ہجرت کے لیے نکلتا ہے اس کو علی المرتضی کہتے ہیں۔ اور اس سے بڑا کمال آپ دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں جاتے ہیں، غار کے اندر جاتے ہیں، آپ حضرات کو میں نے پورا واقعہ سنایا، میرے پیغمبر کو باہر کھڑا کیا، اندر غار کے اندر گئے، ساری صفائی کر دی، اور صفائی کرنے کے بعد میرے آقا کے لیے بیٹھ گئے، ایک سوراخ کے اوپر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھی اور پاؤں کی ایڑی رکھ کر میرے پیغمبر کو بلایا، میرے پیغمبر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام کرتے ہیں۔ اللہ کا انداز دیکھیں، ایک وہ گود ہے جس کی گود میں میرے پیغمبر کا سر رکھواتے ہیں، اور ایک وہ گود ہے جس کی گود میں علی المرتضی کی پرورش کرواتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں جس گود میں پیغمبر سر رکھ کے آرام کرے اس کو ابو بکر کہتے ہیں، اور جو پیغمبر کی گود کے اندر آ کر تربیت حاصل کرے اس کو علی المرتضی کہتے ہیں۔ اور اس سے بڑا انداز دیکھیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام علی المرتضیٰ کی آنکھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے آنسو گرتا میرے پیغمبر کے رخسار پہ ہے۔ آقا پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے، درد ہو رہا ہے۔ ابو بکر پاؤں کرو، پاؤں قریب کیا تو میرے آقا نے کیا کیا تھا؟ بتائیں گے نا جی اگر آپ کو پتہ ہے کیا؟ اب ذرا سمجھنا، میں جو بات سمجھانے لگ رہا ہوں۔ میرے آقا نے لعاب نکالا، لعاب نکالنے والا بھی وہی پیغمبر، جس منہ مبارک سے نکالا جا رہا ہے وہ بھی اسی پیغمبر کا، جس ہاتھ سے نکال رہے ہیں وہ بھی اسی پیغمبر کا ہاتھ ہے، اور کس کی ایڑی پہ لگ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگ رہا ہے۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی المرتضیٰ کو بٹھا کے آگے، حضرت علی میں جا رہا ہوں، ابو بکر کو لے کر میں نے جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، تو ساری رات میرے بستر کے اوپر آرام کرنا، صبح اٹھنا، سفر کر کے آنا، قبا کے مقام پر تیرا انتظار کروں گا، جب تک تو مجھے نہیں ملے گا میں محمد مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ جناب علی المرتضیٰ صبح اٹھتے ہیں، لوگوں کی امانتیں واپس کرتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، چھوٹی عمر ہے، کمزور بدن ہے، پیدل سفر کرتے ہیں، پتھریلی زمین پر سفر کرتے کرتے پاؤں مبارک پھٹ جاتے ہیں۔ جب میرے آقا کے پاس پہنچے، آقا نے پوچھا علی راستے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ علی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ علی کسی دشمن نے تنگ تو نہیں کیا؟ علی فرماتے آقا آپ مجھے چھوڑ کر آئے ہیں، رب کعبہ کی قسم کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکا، ہاں پتھریلی زمین پر چلنے سے پاؤں کے اندر پھٹن ضرور آئی ہے۔ آقا فرماتے علی قریب آ جا، وہ ابو بکر جس کے پاؤں کی ایڑی پر محمد کا لعاب لگے وہ پہلا خلیفہ بن جاتا ہے۔ علی تیری اگر ایڑی پھٹی ہے تو تیری ایڑی پر بھی محمد اپنا لعاب دہن لگا دے گا۔ اب اندازہ کریں میرے آقا نے کوئی فرق کیا ابو بکر میں اور علی میں؟ بولیے نا یار، تھوڑے ہیں، کم از کم توجہ سے بات کو سمجھیں۔ ہم محبتیں دیتے ہیں الحمدللہ، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بات کو ذرا سمجھیے۔ ابو بکر کی ایڑی پہ تکلیف آئی، لعاب پیغمبر نے لگایا۔ علی کی ایڑی پہ تکلیف بنی، لعاب کس نے لگایا؟ پیغمبر نے۔ اچھا پھر ابو بکر کا مقام دیکھو، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے اوپر جس نے بھی جو احسان کیا، مجھ محمد نے زندگی کے اندر سب کے احسان اتار دیے الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، اس کے احسان میں پیغمبر نہیں اتار سکا، میرا رب خود عطا کرے گا۔ اچھا جب بات علی کی آئی، مواخات مدینہ کے موقع پر میرے آقا نے سب کو بھائی چارہ قائم کر دیا، سب کے جناب بھائی بھائی بنا دیے، مہاجرین و انصار، اکیلے علی المرتضیٰ بچ گئے۔ یوں میرے آقا کی طرف دیکھ رہے ہیں، آقا فرماتے علی پریشان کیوں ہے؟ آقا آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، آقا میں اکیلا رہ گیا، میں کس کا بھائی بنوں گا؟ میرے آقا مسکرا کے فرماتے علی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علی تو کل بھی میرا بھائی تھا، آج بھی میرا بھائی ہے، علی تو بچپن میں میرا بھائی تھا، علی تو جوانی میں میرا بھائی تھا، آج بھی انت منی و انا منکا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ علی میں نے ان کو سب کو دنیا میں مواخات بنائی، تو میرا اس دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں میرے آقا نے نہ ابو بکر میں کوئی فرق کیا نہ علی میں کوئی فرق کیا۔ اچھا پھر ایک اور بات، میرے آقا نے جب ضرورت پڑی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نا ابو بکر تیری بیٹی مجھ پیغمبر کو اپنے عقد کے لیے چاہیے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی ہیل و حجت کی نہیں، اپنی کماری بیٹی چھوٹی عمر والی میرے پیغمبر کے عقد نکاح کے لیے قربان کر دی، دے دی۔ اور جب ضرورت پڑی علی کو کہا ابو بکر نے، ابو بکر میں گیا تھا پیغمبر کے در کے اوپر پیغمبر کی لخت جگر کا رشتہ لینے کے لیے، مجھے نہیں ملا، عمر گئے، عمر کو نہیں ملا، علی ہم دونوں تجھے کہتے ہیں تو جا اور پیغمبر سے پیغمبر کی لخت جگر کا ہاتھ مانگ، رب کعبہ کی قسم میرے آقا جس سے بیٹی لے لیں اس کو کائنات کا ابو بکر بنا دیتے ہیں، اور جس کو اپنا لخت جگر اٹھا کر دے دے اس کو علی شیر خدا بنا دیتے ہیں۔ اب بتائیے میرے آقا نے کوئی فرق کیا؟ نہیں کیا۔ جب بات ابو بکر کی آئی تو میرے آقا نے کھل کے ابو بکر کی بات کی، اور جب بات علی کی آئی تو میرے آقا نے کھل کے ابو بکر کے فضائل بھی بتائے، گویا پیغام دیا میرے بعد لڑنا نہیں ہے، یوں نہ کرنا کہ ابو بکر کی محبت میں غلو کرو تو علی کو چھوڑ جاؤ، یوں نہ کرنا کہ علی کی محبت میں غلو کرو تو ابو بکر کو بھول جاؤ، نہیں 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 نہیں، میں پیغمبر ابو بکر سے بیٹی لیتا ہوں،
علی کو بیٹی دیتا ہوں، میں پیغمبر ہجرت کی رات ابو بکر کے ساتھ جاتا ہوں اور علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے جاتا ہوں، میں پیغمبر ابو بکر کے بارے میں کہتا ہوں اگر میں نے کسی کو اپنا جگری یار بنانا تھا تو ابو بکر کو بناتا، تو وہیں پر میں پیغمبر علی کے بارے میں بھی کہتا ہوں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور میری امت کے نوجوانوں اور مجھ پر ایمان رکھنے والوں، جب میں محمد علی اور ابو بکر میں فرق نہیں کرتا تو تم نے بھی دونوں سے محبت کا حق ادا کر کے دکھا دینا ہے۔ تو یہ اصل اسلام کی تعلیم ہے۔ ایسا کرنا کہ کسی ایک کی محبت میں دوسرے کی شان گرا دیں، ایسا نہیں ہے۔ دونوں سے پیار رکھنا، دونوں سے محبت، دونوں نہیں چاروں سے، سارے صحابہ سے، سب سے محبت رکھنا الحمدللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ ابو بکر ہمارے سر کے تاج ہیں، تو خدا کی قسم علی ہماری آنکھوں کے نور ہیں۔ ابو بکر کے بغیر اگر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا تو رب کعبہ کی قسم علی کے بغیر بھی ہم اپنے ایمان کو کامل نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا